الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات میں اپنی تمام مخلوقات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، مشرک اور دشمنی رکھنے والے کے سوا مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے دو کے، ایک دشمنی رکھنے والا، دوسرا کسی نفس محترم کو قتل کرنے والا۔ اس کو امام احمد نے نرم سند کے ساتھ روایت کیا۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ زمین والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مشرک اور دشمنی رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے۔ بیہقی نے اس کو روایت کیا اور فرمایا کہ عمدہ مرسل ہے۔ مکحول نے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، پھر مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں اور کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کی سزا کو مؤخر کرتے ہیں، اور دشمنی کرنے والوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ دشمنی کو چھوڑ دیں۔ اس کو طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا۔ بیہقی نے فرمایا، یہ بھی مکحول اور ابو ثعلبہ کے درمیان عمدہ مرسل یعنی منقطع ہے۔ علا بن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے سمجھا آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں اٹھی اور آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ ہلے اور واپس ہوئے۔ جب آپ سجدے سے اٹھے اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، یا فرمایا اے حمیرہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ نے سجدہ طویل کیا۔ آپ نے فرمایا، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دشمنی رکھنے والوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور ان کی حالت پر اس کو بھی بیہقی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ بھی جید مرسل ہے اور شاید علماء نے مکحول سے سنا ہو۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ترجمہ، خدا میں تیری سزا سے تیری عفو کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، اپنے دونوں کپڑے اتارے اور لیٹے، پھر ابھی پورا آرام بھی نہیں فرمایا کہ اٹھے اور دونوں کپڑے پہن کر چل دیے۔ مجھے بہت غیرت لاحق ہوئی، میں نے سمجھا کہ اپنی دوسری کسی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے چلی، آپ کو بقیع یعنی مدینہ کے قبرستان میں پایا، آپ مومن مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے دعا مغفرت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے جی میں کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اپنے رب کی حاجت میں اور میں اپنی ضرورت میں ہوں۔ میں واپس کمرے میں آئی، میرا سانس چل رہا تھا، آپ بھی میرے بعد تشریف لائے۔ پوچھا، عائشہ، یہ تیرا سانس کیوں چل رہا ہے؟ میں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میرے پاس جبریل علیہ السلام آیا اور فرمایا، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، لیکن مشرک، دشمنی رکھنے والے، رشتہ کو کاٹنے والے، ازار کو ٹخنا سے نیچے لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کی عادت والے کی طرف نہیں دیکھتے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں کپڑے اتارے اور مجھ سے فرمایا، مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ میں اس رات میں قیام کروں؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کے لگے، رات میں لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ میں اٹھی اور آپ کو تلاش کرنے لگی، اس لیے کہ کمرہ میں چراغ نہ رہا ہوگا۔ میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے باطنی حصے پر پڑا تو آپ نے حرکت کی، اس سے مجھ کو خوشی ہوئی۔ میں نے سنا آپ سجدے میں کہہ رہے تھے وہی دعا جو حدیث نمبر 5 میں گزری۔ صبح کو میں نے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اس دعا کو سیکھو اور سکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو یہ کلمات سکھائے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ سجدہ میں ان کو دہراؤں۔ اس کو بیہقی نے روایت کیا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ حافظ منذری نے اس روایت کو رویہ سے ذکر کیا اور آخر میں کوئی کلام نہیں کیا، اور دیباچہ میں لکھا ہے کہ اسناد ضعیف کی 2 پہچان ہے، ایک لفظ رویہ سے اس کو شروع کرنا، دوسرے آخر میں کلام نہ کرنا۔ در منصور میں لکھا ہے کہ بیہقی نے اس کی تضعیف کی ہے۔
غالباً یہی روایت ترمذی میں مختصراً اس طرح مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سو کر اٹھنے کے بعد نہیں پایا۔ میں باہر نکلی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے، یعنی تمہاری باری کے دن دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ آپ دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ یہ اترنا اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوتا ہے اور بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف بتایا۔ ایضاً یہ روایت اسی سند سے ابن ماجہ میں بھی ہے۔ رزین نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب ہی سے قریبی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور فرماتے ہیں کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور کوئی روزی کا طالب ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ اسی طرح اور بھی اعلان فرماتا ہے اور یہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ اس کو بحقی نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ یہ روایت بہت ضعیف ہے، بلکہ بعض لوگوں نے موضوع کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں، پھر ہر چیز کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک آدمی کے اور اس کے جس کے دل میں دشمنی ہے۔ حافظ منذری نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بزار اور بحقی نے ایسی سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں کلام ہے۔ عثمان بن ابی العاص سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، چنانچہ ہر سائل کو دیتا ہے سوائے اس عورت کے جو زانیہ ہو اور سوائے مشرک کے۔ اس کو بحقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نصف شعبان کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے، میرے یہاں رہنے کی باری تھی، رات کے درمیان میں نے آپ کو نہیں پایا تو مجھے غیرت آئی جو عورتوں کو لاحق ہوا کرتی ہیں۔ میں نے اپنی چادر لپیٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے کمروں میں تلاش کرنا شروع کیا لیکن کہیں نہیں ملے۔ میں اپنے کمرے میں واپس ہوئی تو آپ کو دیکھ کر سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں اور سجدہ میں یہ فرما رہے ہیں سجد لك خیالی وسوادی وآمن بك فؤادی فهذه يدي وما جنيت بها على نفسي بها يا عظيم يرجى لكل عظيم اغفر الذنوب العظيم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره۔ پھر سر اٹھایا اور دوبارہ سجدے میں گئے اور فرمایا اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک منک انت كما اثنیت على نفسک اقول كما قال اخی داود اعفر وجهي في التراب لسیدی وحق له ان يسجد۔ پھر سر اٹھایا اور فرمایا اللهم ارزقنی قلبا تقیا من الشر نقیا لا جافیا ولا شقیا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر میرے ساتھ چادر میں سو گئے، میرا سانس چڑھ رہا تھا تو فرمایا اے میرا یہ کیسا سانس ہے؟ میں نے بتایا تو اپنے ہاتھوں سے میرے گھٹنوں کو سہلایا اور فرمایا ان ٹانگوں نے اس رات بہت زحمت اٹھائی، یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مشرک اور دشمنی رکھنے والوں کو چھوڑ کر۔ اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کا حال معلوم نہیں۔ فائدہ: شب برات کی فضیلت میں جتنی روایات وارد ہوئی ہیں ان میں کوئی بھی ایسی نہیں جو کلام سے خالی ہو۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ أَقَفْ عَلَى حَدِيثٍ مُسْنَدٍ مَرْفُوعٍ صَحِيحٍ فِي فَضْلِهَا۔ ابن دحیہ محدث نے بھی فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے اور نہ سچے راویوں نے اس میں کسی خاص نماز کو ادا کیا ہے۔ تاہم چونکہ ضعیف روایات کئی ایک ہیں اور متعدد صحابہ سے مروی ہیں، بعض کی سند میں زیادہ کلام نہیں، بعض کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں جگہ دی، بعض کی سند کو منذری نے لا بأس بھی فرمایا، اس لیے محدثین کے اصول کے مطابق مجموعہ احادیث سے شب برات کی فضیلت ثابت مانی جائے گی۔ یہی بات عام طور پر محدثین اور فقہاء میں مشہور ہے اور یہی حق ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو عام طور سے ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں وہ بھی شب برات کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں اتنی احادیث اور آثار مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فضیلت حاصل ہے، اور بعض سلف نے اس رات کو نماز کے لیے خاص کیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ شرح ترمذی میں فرماتے ہیں یہ احادیث اپنے مجموعہ کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف حجت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں کچھ ثابت نہیں۔
اس لیے بعض متشددین کے قول سے دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے اور اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ، ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جو فضیلت اس رات کی ہے وہ یہ ہے کہ شروع رات ہی سے اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور توبہ کرنے والوں، استغفار کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، گناہوں سے باز رہنے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طالب بنے، اپنے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، مردوں اور زندوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرما دیں گے اور رحم فرمائیں گے۔ حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اس مبارک رات میں بھی کچھ لوگ، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ ہیں مشرک، دشمنی رکھنے والے، شراب پینے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، لنگی پاجامہ وغیرہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے، زنا کرنے والے، محترم نفس کو قتل کرنے والے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے۔ اس لیے ہر مسلمان خیال کرے کہ ان گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ اس کے اندر ہو تو خصوصیت سے اسے توبہ کرے اور مغفرت کی دعا کرنے، ورنہ یہ مبارک رات جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کی بارش ہوتی ہے آ کر چلی جائے گی اور وہ اسی طرح محروم رہے گا۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے اور ستایا ہے، تکلیف دی ہے تو معافی بھی مانگے اور اس کا حق ادا کرے، اس لیے کہ حقوق العباد کا ضابطہ یہ ہے کہ بندوں کے معاف کیے بغیر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب برات میں قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ السلام علیکم۔